طلوع شمس و قمر سے پہلے آقا میں تجھ پہ درود بھیجوں، اپنے ہر عمل سے پہلے آقا میں تجھ پہ درود بھیجوں، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، پتا پتا درود پڑتا ہے، میرے آقا پر میرا کریم اللہ درود پڑتا ہے۔ محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ سامعین محترم، آج ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام انتظامیہ، معاونین، سامعین اور بالخصوص ہمارے نہایت ہی مکرم میزبان محترم حضرت مولانا شاہد محمود فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام کے لیے ترغیب دی حضرت قاری عارف صاحب نے۔ اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی اب آپ نے باتیں نہیں کرنی، ہم اتنی دور سے جو سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں وہ آپ کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے یہاں بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو درمیان میں خالی جگہ پڑی ہے یہ بھی پر کر لیں، جزاک اللہ۔ آپ آگے آگے آ جائیں، آپ بھی تھوڑا آگے۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے مولا خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ جو بات سمجھ آئے اس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے سبحان اللہ؟ اللہ کرے جو بلند آواز سے سبحان اللہ کہے وہ مدینے جائے، جو اور بلند آواز سے کہے وہ اسی مہینے جائے۔ میرے مولا خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، ہر رات ستاروں سے تیری حمد سنی ہے، ہر رات ستاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے، راوی کے کناروں سے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے، تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے، قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے، قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ وہ مہتاب کی محبت تھی کہ تیری قدرت کا کرشمہ، آپ کی توجہ، وہ مہتاب کی محبت تھی کہ تیری قدرت کا کرشمہ، آقا کے اشاروں سے تیری حمد سنی ہے، آقا کے اشاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ اور جو صدیق سے آقا نے کہا، جو صدیق سے آقا نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، سور کی غاروں سے تیری حمد سنی ہے، سور کی غاروں سے تیری حمد سنی ہے، جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر میں، فاروق جیسے جراروں سے تیری حمد سنی ہے، آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لیں سرکار اپنی، اس ماں جیسے حیاداروں سے تیری حمد سنی ہے۔ کیسا وہ مرد جری تھا جس نے مرحب کو مارا، کیسا وہ مرد جری تھا جس نے مرحب کو مارا، حیدر کی تلواروں سے تیری حمد سنی ہے۔
کیسا وہ مرد جری تھا جس نے مرحب کو مارا، حیدر کی تلواروں سے تیری حمد سنی ہے، مولا خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تجھی کو ہے خبر جو درے پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما واحد خدا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے آسنا کے در پہ کیوں نہ جھکے منیب، رب سحر رب اثر رب الاولا تو ہی تو ہے، شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے، مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، عقیدہ دینے جا رہا ہوں، مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے، مولا تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ایک ذات باقی لا فنا تو ہے، تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب الاولا ہے، عقل سے ماورا تو ہے، مجھے اوروں سے کیا مطلب، تجھی سے واسطہ مجھ کو، نسیم زار کے غم کی دعا مدعا تو ہی تو ہے، اور خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے، تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں میں نے دیکھا ہے، نام رکھتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا، سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں میں نے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری ثنا خوانی ہے گہواروں میں میں نے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں معصوم پیاروں میں ایمان کے سواروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، صدیق کی شفقت میں فاروق کی ہیبت میں عثمان کی عفت میں حیدر کی شجاعت میں مالک کی روایت میں احمد کی درایت میں نعما کی فقاہت میں برکا کی فواروں میں ساون کی بہاروں میں کوئل کی پکاروں میں پودوں کی قطاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، گنبد میں میناروں میں کوہسار میں غاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، گنبد میں میناروں میں کوہسار میں غاروں میں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جب میرے آقا اس دنیا میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے انہوں نے فزکس میں پڑھا ہوگا، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت اس دھرتی پہ اس روح زمین پہ کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے، کبھی یہاں میاں چنوں میں ہو رہی ہے، کبھی ساہیوال میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی لاہور میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے، کبھی پہاڑوں پہ ہو رہی ہے، کبھی سمندر پہ ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ ہو رہی ہے، کبھی کسی جگہ ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سائنسدان کہتے ہیں یہ ایک سرکل ہے، جس دن یہ سرکل ٹوٹ جائے گا، جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو جائے گا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر وقت اس دھرتی پہ اس روح زمین پہ کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب میرے آقا کا تذکرہ بند ہو جائے گا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ کہیں میرے آقا کی نبوت کا
तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका की रिसालत का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका की विलादत का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के मीलाद का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के इस दुनिया में आने का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका की खत्म नबुव्वत का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के हुस्न जमाल का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के कमालात का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के मौजज़ात का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के बचपन का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के लड़कापन का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका की जवानी का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका की दुनिया की जिंदगी का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका के अपने रोजे में आराम फरमाने का तस्करा हो रहा है, कहीं मेरे आका की जात का तस्करा हो रहा है, और कहीं मेरे आका की जमात का तस्करा हो रहा है। जिस दिन ये तस्करा बंद हो जाएगा वो दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया है, मरकज़े कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रौनके कायनात बनाया, रूहे कायनात बनाया, तबीबे कायनात बनाया, हुस्ने कायनात बनाया, जाने कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फखरे मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सैयदुल अरबी वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदिले व अदील बनाया, दुआए कलील बनाया, लुत्फ़े रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरु तुजा बनाया, शम्सु ज़ुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। अल्लाह ने मेरे आका को मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। और सामीन मोहतरम, कोई भी शख्सियत है उसका तारुफ, उसकी सीरत का आगाज़ उसकी विलादत से होता है, उसकी वफ़ात पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक मेरे आका की ज़ात अक़दस है कि मेरे आका का तारुफ, मेरे आका की सीरत का आगाज़ विलादत से नहीं, आलम अरवा से होता है, जन्नत तक जाता है। सबसे पहले मेरे रब ने आलम अरवा में दो इकट्ठ किए, दो जलसे किए, जैसे आज हम जलसा किए बैठे हैं। अल्लाह ने तमाम इंसानियत की अरवा को इकट्ठा किया। अल्लाह ने पहला जलसा तमाम इंसानों का की अरवा को इकट्ठा किया। अल्लाह फरमाते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, सब ने कहा कालू बला, जलसा खत्म। दूसरा जलसा, दूसरा इकट्ठ, जिसमें अल्लाह ने ना मुझे बुलाया ना आपको बुलाया, अल्लाह ने सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया। अल्लाह नबियों को इकट्ठा करके फरमा रहे हैं, बल्कि मुझे यूं कहने दे, उस जलसे में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बनकर आना था। अल्लाह नबियों को इकट्ठा करके फरमाते हैं वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह नबियों को इकट्ठा करके फरमा रहे हैं, नबियों तो मैं किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बर भी दूंगा, फसाहत भी दूंगा, बलागत भी दूंगा, शरीयत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, सियादत भी दूंगा, क़ियादत भी दूंगा, तहारत भी दूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा आमिना का लाल, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अबू बकर का यार, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा बिलाल का गमखार। ए नबियों, आज मेरे साथ मीसाक करो, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, नबियों मेरे साथ मुआहिदा करो कि जब मेरा प्यारा आ जाएगा तो तुम उस पे ईमान लाओगे। तो फिर मुझे कहने देना, दूसरा जलसा, दूसरा इकट्ठ जो मेरे रब ने आलमे अरवा में किया है, उस जलसे के सामईन अंबिया मुकर्रर खुदा मौजू शान मुस्तफ़ा। नारा तकबीर, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मुस्तफ़ा। और फिर आलम अरवा के बाद अभी दुनिया नहीं है, अभी माँ का पेट है।
अम्मा आमिना कहती हैं जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं घर के काम करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। घर हर वक्त खुशबुओं से महकता रहता है। अगर मैं बाहर निकलती हूँ, मेरे सर पे धूप होती है तो बादल साया कर देता है। मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ, पानी निकालने के लिए मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अम्मा आमिना कहती हैं जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है मैं चलती हूँ, चलते हुए रास्ते में अगर मेरे पाँव के नीचे कोई तकलीफ दे चीज़ आ जाती है तो मुझे उससे भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो चीज़ मोम हो जाती है, वो चीज़ नरम हो जाती है। विलादत से पहले मेरे आका के तज़किरे, बाकी आप उलमा से सुनते रहते हैं, मैं बस झलकियाँ पेश कर रहा हूँ। फिर मेरे आका जब इस दुनिया में आ गए, मेरे आका की विलादत हुई ना, सारी कायनात से आला हुई, परेशान हो गया, बुलंद आवाज़ से रात वाला शहर साहब में एक प्रोग्राम पे था, मजमा बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक दुआ की, तो दुआ बड़ी अजीब है। मैंने कहा अल्लाह करे आज जो घर जाए ना, जो नहीं बोल रहा, घर की कुंडी ना खुले। फिर सारा मजमा सारा मेरे साथ इस तरह चलता रहा ना सारी रात कि मुझे फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लगता है आप पे भी वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या वैसे सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, मेरे आका की विलादत हुई, सारी कायनात से आला हुई। अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात से आला बना के भेजा। जब मेरे आका इस दुनिया में आए, कैसर और किसरा के 14 किंगरे ज़मीं बोस हो गए, ईरान का आतिश कदा बुझ गया और हर तरफ ये शोर मच गया कि आहद वाला आ गया है। हर तरफ ये शोर मच गया। मेरे आका जब इस दुनिया में आए उस वक़्त मंजर क्या था, और ये जो आज हमारे ये बड़ा पुराना मसला चल रहा है कि फ़लाँ आका की विलादत को मानते हैं, फ़लाँ नहीं मानते। मैं ये कहा करता हूँ कि दुनिया से कोई काफिर ला के दो जो प्यारे आका की विलादत का इनकार करता है, जो प्यारे आका के मिलाद का इनकार करता है। दुनिया का बदतरीन काफिर अबू जहल, दुनिया का बदतरीन काफिर अबू लहब भी प्यारे आका की विलादत का मुनकिर नहीं है। प्यारे आका की विलादत हुई है, सारी कायनात से आला हुई है, सारी कायनात से आला हुई है। और मैंने उन लम्हात को माना है जब आका इस दुनिया में आए हैं, मैंने उन औकात को माना है जब आका इस दुनिया में आए हैं। वो लम्हात हसीन हैं, वो औकात हसीन हैं जब मेरे आका इस दुनिया में आए हैं। बल्कि मैं तो इस अंदाज में बात किया करता हूँ, मेरे आका जिस दिन आए हैं, वो दिन जिस हफ्ते में आया है, वो हफ्ता जिस महीने में आया है, वो महीना जिस साल आया है, वो साल जिस सदी में आया है, वो सदी जिस ज़माने में आई है, वो सारा ज़माना मुबारक हो गया है। क्यों? हुजूर की विलादत है, प्यारे आका की विलादत है, महबूब रब्बे दो जहां की विलादत है। ये ततहीर की लुत्फ या निखरी फिजा, ये छाई हुई रहमतों की घटा, ये खुलती हुई वसुहा की दुकान, ये हर समत खत्मे नबुव्वत की अज़ां, ये कौसे कज़ा इल्म इरफान की, ये कौसे कज़ा इल्म इरफान की, ये रानाइयां अक्स वजदान की, ये नक्शे जुनू के निकलते हुए, मलक आसमां से उतरते हुए, ये हूरों के गैसों संवरते हुए, ख्यालों से आहू गुजरते हुए, ये रंगों की बारिश चमन दर चमन, ये सजती हुई महफिले फिक्रोफन, बरसते हुए गुल जलालो गोवर, ये चमकती हुई अकल की राहगुजर, वो सब्जों पे शबनम की परछाइयाँ, वो तारों की बेकाब अंगड़ाइयाँ, ये मोती सदफ से निकलते हुए, शरर आप कीनों में ढलते हुए, वो मस्ती की बहती हुई आबजू, वो बढ़ती हुई होक की आबरू, ये दिल में पिघलती हुई अरोमन, वो बहते हुए हम कभी शंकजन, वो महताब जर्रों में बढ़ता हुआ, वो खुर्शीद शीशों में कटता हुआ, नबुव्वत पे काबे उलटती हुई, खिलाफत की खैरात बढ़ती हुई। इबादत तो मेरे आका की है जो सारी कायनात से आला है। और पहला पारा अल्लाह फरमाते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला। चौथा पारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। 28वां पारा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूला। पहली आयत ये बताती है आका दुआए खलील बन के आए, दूसरी आयत ये बता रही है आका एहसाने रब्बे जलील बन के आए, और तीसरी आयत ये बता रही है कि आका रब के वजूद की दलील बन के आए। विलादत हुई है, सारी
ساری کائنات سے اعلیٰ ہوئی ہے، بہترے دل و ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا بنایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشان بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قربا دیدہ و دل کر دکے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس و ضحیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ولادت میرے آقا کی ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ، اور پھر پیارے آقا، اماں آمنہ دیکھتی ہیں پیارے آقا کو، دیکھ کے کہتی ہیں ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ تو ہر ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے کہ ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ حلیمہ آ گئی، اماں حلیمہ کہنے لگی آمنہ آپ کہتی ہیں ایسا حسی میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے تو صرف قریشی بچوں کو دیکھا، ہاشمیوں کے بچوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھو میں نے بہت سے بچوں کو پالا ہے، میں نے بہت سے قبائل کا سفر کیا ہے، ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ عبد المطلب آ گئے، عبد المطلب آ کے کہتے ہیں آمنہ حلیمہ تم دونوں نے کیا دیکھا ہے؟ تھوڑے سے عرب قبائل دیکھے، تھوڑے سے لوگ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں کہ آمنہ حلیمہ بابا جی آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، ارے تم نے کیا دیکھا ہے؟ یہ آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں؟ میں نے تو آدم کو جنت میں بھی دیکھا ہے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتا ہوا دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتا ہوا دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، ارے میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے بھی دیکھا ہے وہ کتان ایدیہن جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی تھی، ایسا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ عرشوں سے آواز دے کے کہتے ہیں وہ دنیا والوں تم سارے دیکھتے تب نہ جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد اسامہ نصیر اسلم صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو بڑے ہی احسن انداز میں سنائیں گے، آپ ان کی نقابت و خطابت سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو حضرت بھی تشریف لائے، آپ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ انہیں بھی پتہ چلے گا۔ ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ اور سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات سے حسی بنا کے بھیجا۔ اللہ نے کہا دنیا والوں تم دیکھتے تب نہ جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں میں نے محمد کو بنایا ہے۔ تو مجھے کہنے دینا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ور کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو پھر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے بھی جنیا عبال کوئی نہیں۔ فلک چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دی توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، میرے نبی دے بلال ورگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو ہمیں رب سے محبت ہے، یہ محبت ہمیں مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ کیسے سکھائی؟
پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے. میں بڑے مختصر وقت میں اپنا جملہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کیسے سکھائی؟ زندگی کے ہر لمحے میں سکھائی، ہر لحظے میں سکھائی، ہر گھڑی میں سکھائی، اٹھنے میں سکھائی، بیٹھنے میں سکھائی، کھانے میں سکھائی، اوڑھنے میں سکھائی، پینے میں سکھائی، ہر گلی میں سکھائی، بازار میں سکھائی، مزار میں سکھائی، ہر جگہ سکھائی. لیکن میں وہ خوبصورت لمحہ آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. پیارے آقا گئے جب رب کے حضور عرشوں پہ. کہاں گئے؟ بلند آواز. پیارے آقا گئے رب کے حضور عرشوں پہ. اللہ نے کہا محبوب آ گئے. جی اللہ آ گیا. اچھا پہلے عرش مولا سے پہلے پیارے آقا نے آسمانوں کو کراس کیا. سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت، یہ وہ مقام، حجم تو اس کا بڑا ہوگا لیکن پیارے آقا نے اپنے صحابہ کو واپس آ کے بتایا کہ وہاں بیری کا ایک درخت تھا. یہ وہ مقام جہاں جبریل رک گیا. بلکہ اگر جملہ ضائع نہ کرو تو یوں عرض کروں، یہ وہ مقام جہاں نور رک گیا. یہ وہ مقام جہاں نور رک گیا. تو پھر مجھے کہنے دینا، پیارے آقا نے جبریل کو کہا جبریل اوپر آؤ نا. جبریل امین ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، اگر یکسر علوم برتر پرم فروغ تجلا بسوزل پرم. یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے جاتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے جلا کے رکھ دے گی. تو پھر مجھے کہنے دینا، جہاں پہ نوریوں کے سردار کی ابتدا، جہاں پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. پیارے آقا نے سدرہ کو کراس کیا، عرش معلا. پیارے آقا رب کے حضور، اللہ کے قریب. دیکھیے آج میں اور آپ کسی ایم پی ایم ایل اے یا انہیں بھی چھوڑو، کسی ایس ایچ او کو دفتر میں چلے جائیں، ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ہمیں اگر ہمارا بھائی کہتے نا کہ میرا کام کر دینا تو ہم اسے ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب سامنے بیٹھا ہو تو یقین مانیے بندے کو یاد نہیں رہتا. ایسے ہی ہے نا. لیکن میرے آقا کا مقام دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. قرآن کہتا ہے کہ میرے آقا رب کے اتنے قریب کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اللہ نے کہا محبوب آ گئے. جی اللہ آ گیا. محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا آپ کے پاس. اللہ کس چیز کی کمی ہے آپ کے ہاں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں محبوب، یاروں کے ہاں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں. محبوب آئے ہو نا تو بتاؤ کیا لے کے آئے ہو. تو پھر پیارے آقا وہاں جا کے رب کے حضور عرشوں پہ عرض کر رہے تھے مولا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. مجھ پہ اعتبار نہ ہو، جس پہ اعتبار ہے اس سے جا کے معنی پوچھ لینا. آقا وہاں جا کے رب کے حضور عرشوں پہ عرض کر رہے تھے مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے. مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے. مولا خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے. مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. ابو بکر کا ایمان پوچھنے والوں، پیارے آقا وہاں بھی کہہ رہے تھے مولا ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. اللہ نے فرمایا محبوب السلام علیکہ. محبوب آپ پہ سلام علیکہ. دیکھیے میرے آقا کتنے مہربان ہیں. پیارے آقا نے کہا اللہ صرف مجھ پہ سلام تھی. اللہ فرماتے ہیں نہیں محبوب والا عباد اللہ الصالحین.
ایک لوگوں پر بھی سلام دی۔ میں اپنے خیال میں، اپنے تخیل میں پیارے آقا کے سامنے سوال کرنے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ کو ملایا ہوگا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ملایا ہوگا، آپ نے اپنے ساتھ اپنی ازواج کو ملایا ہوگا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ حسن و حسین کو ملایا ہوگا، ہم تو گناہگار ہیں۔ پیارے آقا نے کہا ان کا تذکرہ تو میں نے الگ سے کر دیا ہے نا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو شامل کر لیا۔ اتنے مہربان ہیں میرے آقا، اتنے رحیم ہیں میرے آقا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ بلند آواز سے بس ختم کرنے جا رہا ہوں، اب آخر میں شعر سنانے ہیں، وہ شعر سن لیں بلند آواز سے کیسے، اور بلند آواز سے کیسے۔ اچھا یہ لائن ہوگی مولانا شریف صاحب آپ کی، اور یہ لائن ہوگی اسامہ بھائی آپ کی۔ اب دیکھتے ہیں آواز کس طرف زیادہ ہے، ادھر والے کہنا سبحان اللہ، اب ادھر والے کہنا سبحان اللہ۔ اسامہ بھائی جیت گئے۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق کے قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، نسبت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا زمان آ گیا ہے۔ یہ کون آیا جو کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، کون آیا جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وصوف فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا مسلک اور نظریہ ہے کہ اگر اللہ نے میرے آقا کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتے، اللہ زمین و زمن کو پیدا نہ کرتے۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، آپ کو پنجابی میں اللہ زمین و زمن کو پیدا نہ کرتے، مکین و مکان کو پیدا نہ کرتے، شجر و حجر کو پیدا نہ کرتے، بر و بحر کو پیدا نہ کرتے، عرش و کرسی، نباتات، جمادات، حیوانات کو پیدا نہ کرتے۔ اگر اللہ نے میرے آقا کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آج ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے، آج ہم یہاں نہ ہوتے، اللہ کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتے، تو مجھے کہنے دینا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شہدا بھی ایسے سایہ نہ ہوتا، نہ عرش کرسی، نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوتے نظارے، نہ جنوں بشر دے، نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی، نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختان تاجان سلطان ہوتے، محلہ دیوالی نہ دربان ہوتے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوائیں نہ ہوتی، نہ ہوتا اے پانی، نہ میلاد ہوتے، نہ اے نات پانی، سناکا نہ ہوتے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش، نہ کاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسے چیز دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوتا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ،
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਸੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਸੀ ਹਰ ਬੂਆ ਉਸ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਰ ਦਰਦੀ ਬਣੀ ਸਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੂਆ ਮਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਝੂਲਾ ਝਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਦਾਈਵਨ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਨੱਪ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾ ਗਿਆ ਵਕਤ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਲਜਪਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਪਈ ਲੋਰੀ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀਆਂ ਜੋਦਾਈਆਂ ਨੇ ਚਲ ਕੋਲ ਹਲੀਮਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਪੀਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਣੀ ਆ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਵਾਲੋ ਚੁਪ ਰਹੋ ਕਰੂ तो बड़ा लुत्फ लेके जाऊंगा ना मैं खानी आ ना पीनी आ ना तुहानू शक्ल विखानी आ बस वेड़े विच घूम लैनी आ बस वेड़े विच घूम लैनी आ बस वेड़े विच घूम लैनी आ हजरात आपकी नजर बस वेड़े विच घूम लैनी आ जदों मैनू भुख लग जांदी जदों मैनू भुख लग जांदी सरकार दा मुंह चुम लैनी जदों मैनू भुख लग जांदी सरकार दा मुंह चुम लैनी आ सरकार दा मुंह चुम लैनी आ सारी कायनात से आला भेजा हज़रत कारी आरिफ साहब ने मुझे 2 कलाम का हुक्म दिया था पता नहीं वहाँ बैठे चले मैं सुना देता हूँ बहरहाल कारी आरिफ साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं आज भी बता रहा था कि मुझे दावत दी ना तो मुझसे पूछा मुझे फ़ोन किया कहने लगे हज़रत टाइम फारिग है 13 रबीउल अव्वल मैंने कहा जी कहते बस आ जाना ये भी नहीं बताया आना था तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि आपको ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में तो कौन कौन सुनना चाहता है अपनी माँ की शान में तो फूलों की खुशबू है या चांदनी है किसी शाख ताज़ा की ताज़ा कली है खुदा जाने किस चीज़ से तू बनी है अबू बकर की गोद में तू पली है तू है खातून जन्नत की माँ आयशा कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा तेरी बाकी सगी और तक नहीं सका है गवाह खाने के दो जहाँ आयशा सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा कितना आका ओ सिद्दीक में प्यार है कितना आका ओ सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो खुद गवाह है मकीनों मकां आयशा हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है सलाम लाते हैं शाम सुबह हजारों नूरी तेरे ही घर पर तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक दिया लगे जिस प्याले पे होंठ तेरे लगे जिस प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया उसी जगह से नबी ने पिया कितना है प्यार तुझको नबी से हुमैरा तुझको कहा है अक्सर नबी ने कौन आए आली है कौन कौन आली है कौन कौन आली है कौन कौन कम ज़र्फ है कौन कौन बू जहल है कौन कौन आपके कम से कम हाथ तो बुलंद होने चाहिए आली है कौन कौन कम ज़र्फ है कौन कौन बू जहल है कौन कौन गज़ाली है कौन कौन इफ़्फ़ते अम्मी आयशा का इफ़्फ़ते अम्मी आयशा का इफ़्फ़ते अम्मी आयशा का नारा लगा कर तो देख चेहरे पुकार उठेंगे हलाली है कौन इफ़्फ़ते अम्मी आयशा का नारा लगा कर तो देख चेहरे पुकार उठेंगे हलाली है
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کہے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار نے التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں میں گدائے درے شاہ کونین ہوں. شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیرے زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے حصے کی کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامع شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم ستاروں سے چاند یہ کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. حضرات میں کیا کروں صدیق اکبر کا تذکرہ کیے بغیر میری تقریر ہی نہیں ہوتی. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت. جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر آج میں حسین کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں کربلا کے سب سے ننھے شہید کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. اور اسٹیج کے اس طرف سے لے کر اس کونے تک ہر بندے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. وہ ننھا سا اصغر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا اے بابا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اللہ سب کو لے جائے بار بار لے جائے. حیات باقی ملاقات.